اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام وزيارة قبر الحسين عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مالک دو جہاں سے ملتمس ہوں خالق کائنات بحق پنجتن پاک بارہ امام چہار معصومین علیہ السلام، غلام مرتضیٰ بھائی اور ان کی پوری ٹیم 92 ملٹی میڈیا ٹی وی چینل کے تمام احباب کی جائز حاجات پوری فرما، خالق دو جہان تمام احباب کے رزق حلال میں خیر و برکت و فراوانی عطا فرمائے، اور اس مجالس کے سلسلے کو انعقاد کرنے کی کوششوں میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، کریم کربلا کے صدقے میں ان کے جان مال اور عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین، آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس، اور اس چوتھی مجلس میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کی ابتدا کر رہا ہوں کہ ہم کو دولت کا لالچ نہیں کبریا، ہم تو رزق سخن کے طلبگار ہیں۔ ہم کو دولت کا لالچ نہیں کبریا، ہم تو رزق سخن کے طلبگار ہیں، اور مانتے ہیں فقط اس گھرانے کو ہم جن کے پیر و جواں سارے کرار ہیں۔ ہم کو دولت کا لالچ نہیں کبریا، ہم تو رزق سخن کے طلبگار ہیں، اور مانتے ہیں فقط اس گھرانے کو ہم جس کے پیر و جواں سارے کرار ہیں، اور یا علی کہتے مر جائیں گے، اور نشان لے کے ماتم کے ہم آئیں گے۔ فرش مجلس بچھا اپنی جنت میں تو، ہم آزاداری کرنے کو تیار ہیں۔ فرش مجلس بچھا اپنی جنت میں تو، ہم آزاداری کرنے کو تیار ہیں۔ برائے خوشنودی سید الشہداء کریم کربلا حسین مظلوم علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اسی کریم کربلا کی مناسبت سے 4 سطریں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے سرکار کا ایک معجزہ تمام مومنین مومنات بائل مسلمان بھی اس سے متفق ہیں کہ ایک راہب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ اے حبیب کبریا، اے مسلمانوں کے نبی، میں خالی جھولی ہوں، میرے اولاد نہیں، آپ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ سردار انبیاء نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور فرمایا کہ اے راہب، تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ راہب سر جھکا کے غم زدہ غم گسار مسجد نبی سے باہر آیا۔ راہب مسجد نبی سے باہر آ رہا تھا، حسین سرکار ظاہری بچپنا اور سرکار جناب سلمان محمدی کے ساتھ مسجد کی طرف قدم منجا فرما رہے۔
اب جو حسین بادشاہ کی نظر پڑی ہے راہب پر کہ مسجد کے دروازے سے راہب نکل رہا ہے اور غم زدہ ہے اور اپنے آنسو صاف کر رہا ہے، جناب سلمان محمدی سے کہتے ہیں کہ چچا سلمان، یہ دیکھیے کہ یہ راہب بارگاہ رسالت میں آ کے رحمت للعالمین کی بارگاہ سے آ کے مایوس جا رہا ہے، اس سے وجہ پوچھیے۔ سب جانتے تھے لیکن ہمیں درس دینا تھا مومنین کو، عوام الناس کو کچھ بتانا تھا، تو سرکار نے مصلحتاً یہ پوچھا، کہا یہ سلمان محمدی سے۔ جناب سلمان محمدی بڑھتے ہیں آگے اور آ کے راہب کے سامنے پوچھتے ہیں کہ اے راہب، تو اس دروازے سے آ رہا ہے جہاں سے انبیاء بھی خیرات لے کے جاتے ہیں، خالی جھولی نہیں جاتے، اور تو غم زدہ اس مسجد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے غم زدہ نکل رہا ہے۔ راہب کہتا ہے کہ میں آیا تھا اس دربار میں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے، اور ایک تو مجھے اس کی زیارت کرنی تھی، کیونکہ ہمارے کتابوں میں، انجیل میں، زبور میں، تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم اس انتظار میں تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کہا گیا تھا کہ وہ معجز نما ہوگا، اور جو جو مایوس ہوگا اس کی مایوسی کو دور فرمائے گا، جو جو حاجت کوئی رکھتا ہوگا وہ دعا فرمائے گا، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن میں مایوس اس لیے اس ڈر سے جا رہا ہوں کہ جو میں جس سوال کو لے کے آیا تھا وہ سوال میرا ویسا کا ویسے ہے، مجھے رد کر دیا گیا۔ حسین بادشاہ نے راہب کی طرف دیکھا، کہا کہ تیرا سوال کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ چھوٹے شہزادے، میرا سوال یہ تھا کہ میں اولاد چاہتا ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، وہی میں دعا کے لیے بارگاہ رسالت میں گیا، لیکن وہ جو مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہیں نا اندر مسجد میں، انہوں نے کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، سرکار حسین بادشاہ نے راہب کا بازو پکڑا اور مسجد کی طرف دوبارہ اس کا رخ کیا۔ اب سرکار اس کا بازو پکڑ کر مسجد کی طرف تو آ رہے ہیں، جیسے ہی مسجد میں پہلا قدم رکھا، منبر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان، اپنی زندگی، اپنا خون، اپنے جسم کے حصے حسین ابن علی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سرکار مسکرائے ہیں کہ، اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ جناب حسین بادشاہ راہب کو بازو پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ لا۔ اللہم صلی علی سرکار سامنے سلام کیا، نانا جان حسین کا سلام قبول کیجئے۔ نانا جان نے پیار کیا، شہزادے کے پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، کہا کہ ہاں بیٹا بتائیے کہ آپ اس راہب کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ نانا جان، یہ راہب آپ کے دربار میں کچھ لینے آیا تھا۔ سرکار تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ کچھ لینے آیا تھا، لیکن میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، وہاں پہ اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے نصیب میں اولاد وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا یہ لفظ کہنا تھا۔ راہب پھر بول کے کہتا ہے کہ شہزادے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے انکار ہو گیا ہے۔ اس کا یہ لفظ کہنا تھا کہ مجھے اس دربار سے انکار ہو گیا ہے اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حسین بادشاہ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں سے جائے خالی ہاتھ کوئی ہو نہیں سکتا، یہاں سے جائے خالی ہاتھ کوئی ہو نہیں سکتا، اور جہاں بھر کے لیے رحمت ہے ہم تو رو نہیں سکتا۔ یہاں سے جائے خالی ہاتھ کوئی ہو نہیں سکتا، اور جہاں بھر کے لیے رحمت ہے ہم تو رو نہیں سکتا۔ کہا نانا نے بس اتنا وہاں بچے نہیں لکھے، کہا نانا نے بس اتنا وہاں بچے نہیں لکھے، خدا سے ہم کہیں لکھے نہ وہ یہ ہو نہیں سکتا، خدا سے ہم کہیں لکھے نہ وہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تائید عظمت سردار سید الشہداء، سردار جنت حسین مظلوم کربلا علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی سرکار حسین کریم مولا کے شہزادے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے چند سطریں، کیونکہ سرکار نے ایک
علی آباد کی اس دعا سے 7 بیٹے دیے اس راہب کو تاریخ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ راہب نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سرکار اتنے کافی ہیں. حسین بادشاہ فرماتے ہیں اے راہب اگر تو مجھے منع نہ کرتا تو قیامت تک تیری نسل علیحدہ ہوتی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل علیحدہ ہوتی. تو ان کے مظلوم کربلا کے عظیم شہزادے کا ذکر کرتے چلیں کہ علی کے لال کا شہزادہ وہ علی اصغر، علی کے لال کا شہزادہ وہ علی اصغر کہ جس کے نور کی خیرات ہیں یہ شمس و قمر، اور یہ شکر کرے عمر سعد اس کا بچپن تھا وگرنہ گنتا ہی رہتا تو شامیوں کے سر، وگرنہ گنتا ہی رہتا تو شامیوں کے سر. اس کی کیا وجہ ہے کہ گو آیا وہ آغوش میں چل سکتا نہیں تھا. اسی ضمن میں سرکار باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ہی حوالے سے اگلی 4 سطریں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ گو آیا وہ آغوش میں، گو آیا وہ آغوش میں چل سکتا نہیں تھا، 9 لاکھ کے لشکر کو قداور نظر آیا. گو آیا وہ آغوش میں چل سکتا نہیں تھا، 9 لاکھ کے لشکر کو قداور نظر آیا، اور 6 ماہ کا تھا شیر حسین ابن علی پر، 6 ماہ کا تھا شیر حسین ابن علی پر. جرت میں وہ عباس دلاور نظر آیا، جرت میں وہ عباس دلاور نظر آیا. سلامت رہیں. کیونکہ ایک مماثلت دی ہے سرکار وفا کے ساتھ تو حق بنتا ہے کہ اس کی تشریح بھی کی جائے. 4 سطریں سنائی کہ سرکار وفا کے طرح جرت میں وہ عباس دلاور نظر آیا. اب دیکھے گا کہ اگلی 6 سطریں جو مسدس پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں سرکار عباس علمدار اور مولا باب الحوائج دونوں باب الحوائج ہیں. سرکار شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں، ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام بھی سرکار باب الحوائج ہیں. تو دیکھیے گا کہ اگلی 6 سطریں اس ضمن میں دیکھیے کہ بغیر تیغ کے نہ سرکار وفا کو تیغ ملی، سرکار وفا تلوار لے کر میدان میں نہیں گئے، اور نہ ہی علی اصغر علیہ السلام کے پاس تلوار، کیونکہ آپ کا سن چھوٹا تھا ظاہر. اب اسی ضمن کو اس تیغ کو ذہن میں رکھنا ہے، سرکار وفا کے ساتھ عباس مولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مماثلت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں میں کیا مماثلت ہے. بغیر تیغ کے خورشید 2 مجاہد ہیں، بغیر تیغ کے خورشید 2 مجاہد ہیں، حسین مولا کے دونوں ہی خاص شاہد ہیں. اپنے چھوٹے بھائیوں کو وضاحت کرتا چلوں کہ شاہد کا مطلب ہے گواہ. اب سنیے گا کہ بغیر تیغ کے خورشید 2 مجاہد ہیں اور حسین مولا کے دونوں ہی خاص شاہد ہیں، ہے فرق دیکھنے میں 34 سال اور 6 ماہ کا، ہے فرق دیکھنے میں 34 سال اور 6 ماہ کا. یہ دونوں باب الحوائج مثال واحد ہیں. پھر سنیے بغیر تیغ کے خورشید 2 مجاہد ہیں اور حسین مولا کے دونوں ہی خاص شاہد ہیں، ہے فرق دیکھنے میں 34 سال اور 6 ماہ کا. یہ دونوں باب الحوائج مثال واحد ہیں. نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ نگاہ کے غیظ سے عباس نے بھگائی ہے فوج، صغیر تشنہ کی مسکان نے رلائی ہے فوج. نگاہ کے غیظ سے عباس نے بھگائی ہے فوج اور صغیر تشنہ کی مسکان نے رلائی ہے فوج. برائے خوشنودیے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی محفلوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. تو آئیے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چند سطریں ایک کلام کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. امیر کائنات کی عظمت کی، آل محمد کی عظمت کی،
کیونکہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. تو سنیے گا کہ محفل سجائی جس نے یہ ذکر علی کے ساتھ. غلام مرتضیٰ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں. پہلی 2 سطریں بہت غور طلب ہیں اور نتیجہ دے رہا ہوں پہلی 2 سطروں میں آپ کے اس عمل کا، آپ کے اس کاوشوں کا، آپ کی صحیح کا، کہ محفل سجائی جس نے یہ ذکر علی کے ساتھ، محشور ہوگا حشر میں حق ولی کے ساتھ. محفل سجائی جس نے یہ ذکر علی کے ساتھ، محشور ہوگا حشر میں حق ولی کے ساتھ. اور جس نے جہالتوں کے اندھیروں سے نکالا، جس نے جہالتوں کے اندھیروں سے نکالا، اندھوں کو دشمنی ہے اسی روشنی کے ساتھ، اندھوں کو دشمنی ہے اسی روشنی کے ساتھ. اور جب سرکار دو عالم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں نا، تو وہاں جا کے فرماتے ہیں کہ خوشبو وہی ہے، لہجہ وہی، ہاتھ وہی ہے. سلامت رہیں آپ. سرکار فرماتے ہیں کہ خوشبو وہی ہے، لہجہ وہی، اور ہاتھ وہی ہے. خوشبو وہی ہے، لہجہ وہی، ہاتھ وہی ہے. یہ عرش پہ بھی رہتا ہے حیدر جلی کے ساتھ. الامان الحفیظ. یہ عرش پہ بھی رہتا ہے حیدر جلی کے ساتھ. اور خیبر میں کب گئے تھے علی ساتھ فوج کے؟ دنیا جانتی ہے، تاریخیں گواہ ہیں اس چیز کی کہ امیر کائنات مدینہ میں تھے. جنگ خیبر کتنے 100 میل دور مدینہ سے. اب یہ سنیے گا کہ اس ہوا کیا ہے، یہاں پہ کیا معجزہ ہوا ہے کہ خیبر میں کب گئے تھے علی ساتھ فوج کے. خیبر میں کب گئے تھے علی ساتھ فوج کے. سرور نے خود پکارا تھا نادے علی کے ساتھ، سرور نے خود پکارا تھا نادے علی کے ساتھ. اور کرتے نبی پہ صرف جو قربان مائی باپ، کرتے نبی پہ صرف یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. جو یہ دعوے کرتے تھے، جو ہمیں تاریخیں بتاتی ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کرتے نبی پہ صرف جو قربان مائی باپ، کیونکہ خود تو کبھی قربان ہو ہی نہیں سکتے تھے. جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے وہ قربان کرنے کے چکر میں تھے. کرتے نبی پہ صرف جو قربان مائی باپ، وہ کاش اپنے زخم لگاتے چھری کے ساتھ. کسی ایک جنگ میں تو زخمی ہو جاتے. کرتے نبی پہ صرف جو قربان مائی باپ، وہ کاش اپنے زخم لگاتے چھری کے ساتھ. اور بہت ہی قیمتی شعر آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ اوجب جو مانتا ہے ولایت امیر کی، اوجب جو مانتا ہے ولایت امیر کی. بھائی کا رشتہ ہے میرا اس اجنبی کے ساتھ، بھائی کا رشتہ ہے میرا اس اجنبی کے ساتھ. اور شعر دیکھے گا کہ جس دن ہٹے گا پردہ غیبت امام سے، جس دن ہٹے گا پردہ غیبت امام سے، پھر کعبہ مسکراتا دکھے گا خوشی کے ساتھ، پھر کعبہ مسکراتا دکھے گا خوشی کے ساتھ. اور دیکھیے گا کہ سولی پہ چڑھ کے میثم تمار نے کہا. یہ جو میں نے کلام پیش کیا ہے، اس کو یہ طرحی مصرع دیا گیا تھا ایک محفل میں دبئی میں، اسی بیس پہ یہ کلام پیش کیا ہے. اور یہ میں آپ کو تضمین پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سن لو یہ حق کی بات کہ حق ہے علی کے ساتھ. یہ مصرع طرح تھا اور میں تضمین پیش کر رہا ہوں کہ سولی پہ چڑھ کے میثم تمار نے کہا، سولی پہ چڑھ کے میثم تمار نے کہا، سن لو یہ حق کی بات کہ حق ہے علی کے ساتھ، سن لو یہ حق کی بات کہ حق ہے علی کے ساتھ. اور پردہ ہٹا جو حر کے نگاہ شعور سے، پردہ ہٹا جو حر کی نگاہ شعور سے، پھر منتظر حسین تھے دریا دلی کے ساتھ. پردہ ہٹا جو حر کی نگاہ شعور سے، پھر منتظر حسین تھے دریا دلی کے ساتھ. اور اگلا مصرع دیکھیے گا کہ ہم جب بھی ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے، جب بھی ہمیں پیاس شدت سے یا کسی بھی زمرے میں ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم فوراً پانی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں تشنگی.
اب یہ تشنگی کو ذہن میں رکھیے گا کہ عباس نہ بجھاتے جو دریا کی پیاس کو، عباس نہ بجھاتے جو دریا کی پیاس کو، پانی کا میل ہوتا نہ پھر تشنگی کے ساتھ، پانی کا میل ہوتا نہ پھر تشنگی کے ساتھ۔ اور دیکھے گا کہ اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ شبیر نے کہا، اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ شبیر نے کہا، بے مثل تیری جنگ ہے تشنا لبی کے ساتھ، بے مثل تیری جنگ ہے تشنا لبی کے ساتھ۔ اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ شبیر نے کہا، بے مثل تیری جنگ ہے تشنا لبی کے ساتھ۔ اور میں اپنے ماتمیوں کو عطیہ کرنے جا رہا ہوں کہ کرتا ہے گرم ریت پہ ماتم برہ نہ پا، کرتا ہے گرم ریت پہ ماتم برہ نہ پا، الفت ہے مجھ کو شاہ کے ہر ماتمی کے ساتھ، الفت ہے مجھ کو شاہ کے ہر ماتمی کے ساتھ۔ اور مقطع پیش کرنے جا رہا ہوں اس کلام کا کہ خورشید کی دعا ہے کہ آل رسول کے، خورشید کی دعا ہے کہ آل رسول کے، غمگین غم میں ہم رہیں خوش ہوں خوشی کے ساتھ، غمگین غم میں ہم رہیں خوش ہوں خوشی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مالک کائنات سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس عبادت کا ہدیہ بارگاہ محمد و آل محمد میں ہم گناہ گاروں کی جانب سے پیش فرمائے، اور ملتمس ہوں اس دن کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں مالک کائنات مجھ سمیت تمام مومنین مومنات، اور جو 92 ملٹی میڈیا ٹی وی کو رن کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں، جو ان کاوشوں میں ہیں ذکر محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ پھیلے اور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، مالک دو جہاں محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ان کی ہر پریشانی مشکل کو دور فرمائے، ان کے اہل خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے، دیگر جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیاں دور ہوں، اور دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات ایسے جو اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اقصد جناب سیدۃ النساء العالمین و مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم ان کو بہترین کا عطا فرمائے۔ اور دعا گو ہوں کہ رب دو جہاں تمام مرحوم مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، عزادار، علماء، شہداء، مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کے تمام کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے جوارے میں جگہ نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین، اللہم صلی علی محمد و